اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سب سے امیر کمپنی جس کے فون خریدنے کے لیے لوگ اپنی کڈنی تک بیچنے کا مذاق بناتے ہیں، وہ کسی زمانے میں اتنی ناکام ہو چکی تھی کہ بند ہونے کے کگار پر آ پہنچی تھی۔ جی ہاں، ایپل کمپنی، ایک کٹا ہوا سیب جو آج صرف ایک کمپنی کا نشان نہیں ہے بلکہ عمارت، کامیابی اور ایک خاص لائف اسٹائل کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ آج کسی یونیورسٹی کے کلاس روم میں، کسی بڑے بزنس انٹرویو میں یا کسی ریسٹورنٹ کی ٹیبل پر جب کوئی شخص میک بک کھولتا ہے یا ہاتھ میں آئی فون پکڑتا ہے تو آس پاس کے لوگ بنا کچھ جانے ایک سوچ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، ماڈرن ہے اور اس کا معاشرے میں ایک اونچا لائف اسٹائل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے چھپی وہ سچی داستان دیکھیں گے جس میں دھوکہ ہے، اپنی ہی کمپنی سے نکالا جانا ہے اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا کم بیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایپل کی حقیقی کہانی۔ اس عظیم کہانی کا آغاز ایک شاندار شیشے کی بلڈنگ سے نہیں بلکہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے دھول مٹی سے بھرے گیراج سے ہوا تھا۔ سال تھا 1976۔ امریکہ کے ایک چھوٹے سے گیراج میں دو ایسے نوجوان بیٹھے تھے جن کے پاس نہ ڈگری تھی نہ بینک بیلنس۔ ایک تھا اسٹیو وزنیاک، ایک ایسا خاموش جادوگر جو مشینوں سے باتیں کرنا جانتا تھا، اور دوسرا تھا اسٹیو جابس، ایک ایسا ضدی انسان جس کی آنکھوں میں دنیا بدلنے کا جنون تھا۔ یہ دونوں ایک ایسے دور میں جی رہے تھے جب کمپیوٹر کا مطلب ایک پورے کمرے جتنی بڑی مشین ہوتا تھا جسے صرف سائنسدان یا حکومتیں استعمال کرتی تھی۔ ایک عام انسان کے گھر میں کمپیوٹر ہونا، یہ سوچنا بھی اس وقت بے وقوفی سمجھا جاتا تھا، لیکن ان دونوں کا خیال تھا کہ کمپیوٹر کو ایسا بنایا جائے جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ان لڑکوں کے پاس کمپنی شروع کرنے کے پیسے کہاں سے آئے۔ جب کوئی بڑا انویسٹر ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا تو اسٹیو جابس نے اپنا سب سے قیمتی سامان، اپنی پرانی VW وین بیچ دی، اور اسٹیو وزنیاک نے اپنا سب سے پسندیدہ سائنسی کیلکولیٹر قربان کر دیا۔ ان چند سو ڈالرز کو ملا کر انہوں نے پرزے خریدے اور آفیشل طور پر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اب باری تھی ایک ایسے نام اور لوگوں کی جو آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیسے ذہن میں آیا؟ اسٹیو جابس کو سیب بہت پسند تھا، اور اسٹیو جابس نیوٹن کے سیب والی کہانی سے بھی بہت متاثر تھا۔ ایک دن جب وہ سیب کے ایک باغ سے گھوم کر واپس آ رہا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا کہ کیوں نہ کمپنی کا نام ایپل رکھا جائے اور اس کا لوگو بھی ایک سیب ہی ہو۔ جب جابس نے یہ زبردست آئیڈیا کمپنی کے بورڈ کے سامنے رکھا تو سب کو یہ نام اور آئیڈیا بہت پسند آیا، مگر یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جب کمپیوٹر مشین کے اوپر وہ سیب کا لوگو لگایا گیا تو دور سے دیکھنے پر لوگ اسے سیب سمجھنے کی بجائے کوئی چیری یا ٹماٹر سمجھنے کی غلطی کر رہے تھے۔ اس ناممکن مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اسٹیو جابس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اسی دوران وہ ایک سیب کھا رہے تھے۔ انہوں نے سیب کا ایک بائٹ لیا، یعنی ایک طرف سے سیب کو کھایا اور اسے سامنے پلیٹ پر رکھ دیا۔ بس اسی لمحے پلیٹ میں پڑے اس آدھے کھائے ہوئے سیب کو دیکھ کر جابس کے دماغ میں بجلی چمکی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایپل کے لوگو کو ایک کٹا ہوا سیب بنا دیں، ایک ایسا کٹا ہوا سیب جو اپنے آپ میں بالکل یونیک ہو۔ یہ نیوٹن کی سیب والی کہانی سے جڑی جدید سائنس کی دریافت کو بھی ظاہر کرے گا، جسے کوئی دوسری چیز سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اور جو دنیا میں ایپل کی ایک بالکل نئی اور لازوال پہچان بن جائے۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر اپنی پہلی کوشش کی جسے ایپل 1 کا نام دیا گیا۔ یہ آج کے کمپیوٹر جیسا بالکل نہیں تھا، بس ایک لکڑی کے بورڈ پر کچھ سرکٹس جڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے دنیا کو ایک امید دی کہ ہاں، کمپیوٹر عام انسان کے گھر کا حصہ بن سکتا ہے۔ کمپنی کو اپنی حقیقی کامیابی ملی ان کے اگلے ماڈل یعنی ایپل 2 سے۔ یہ کمپیوٹر خوبصورت تھا، اس کے اسکرین پر رنگ نظر آتے تھے اور اسے عام لوگ اپنے گھروں اور اسکولوں میں استعمال کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایپل کا نام مارکیٹ میں گونجنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان دونوں دوستوں نے پہلی بار کامیابی کا ذائقہ چکھا۔
लेकिन असल कठिन मरहला तो अब शुरू होना था। साल था 1984। एप्पल ने मैकिन्टोश लॉन्च किया, दुनिया का पहला कंप्यूटर जो माउस और स्क्रीन पर आइकन्स से चलता था। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक बहुत बड़ी इजाद थी, लेकिन इस इजाद के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्टीव जॉब्स का मिजाज बहुत सख्त था। वो हर चीज में परफेक्शन चाहते थे। वो किसी भी मामूली गलती पर समझौता नहीं करते थे। इस सख्त रवैये की वजह से कंपनी के बाकी बड़े अफसरान और बोर्ड मेंबर्स उनके खिलाफ हो गए। नतीजा क्या निकला? साल 1985 में स्टीव जॉब्स को इसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। जॉब्स के जाते ही एप्पल का जवाल शुरू हो गया। कंपनी की लीडरशिप कमजोर पड़ गई। उन्होंने दर्जनों फजूल प्रोडक्ट्स बनाकर कस्टमर्स को कंफ्यूज कर दिया। 1990 की दिहाई के आखिर तक आते आते एप्पल दिवालिया होने के कगार पर था। बंद होने में सिर्फ 90 दिन बाकी थे। तब एप्पल के इंतजामिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्टीव जॉब्स को दोबारा वापस बुलाया। जॉब्स ने आते ही तमाम फालतू प्रोडक्ट्स को कचरे के डब्बे में फेंका और एक लाइन खींच दी, हम कचरा नहीं बेचेंगे, हम टेक्नोलॉजी को एक आर्ट की तरह पेश करेंगे जो बाहर से जितनी खूबसूरत हो, अंदर से उतनी ही ताकतवर और चलाने में आसान हो। और फिर साल 1998 में दुनिया ने देखा iMac, एक ऐसा रंग बिरंगा शानदार कंप्यूटर जो कंप्यूटर नहीं बल्कि मेज पर रखा हुआ आर्ट का शाहकार लगता था। और ये कंपनी का तारीखी कमबैक था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उसके बाद एप्पल ने रुकने का नाम नहीं लिया। साल 2001 में उन्होंने iPod लॉन्च किया और दुनिया को एक छोटा सा आला दिया जिसके लिए उन्होंने नारा इस्तेमाल किया, आपकी जेब में 1000 गाने। इस एक प्रोडक्ट ने म्यूजिक की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन असल धमाका होना अभी बाकी था। साल 2007 स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और उन्होंने दुनिया के सामने आईफोन पेश किया। उस वक्त दुनिया में नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे बटनों वाले फोन्स का राज था। एप्पल ने एक ही झटके में बटन गायब कर दिए और पूरी स्क्रीन को टच बना दिया। आईफोन ने सिर्फ मोबाइल की दुनिया को ही नहीं बदला, बल्कि हम इंसानों के जीने, बात करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल कैसे बना? क्या सिर्फ इसलिए कि ये महंगा है? नहीं, असल वजह ये है कि एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक तजुर्बा और एहसास बेचता है। उन्होंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, मैकबुक और एयरपोर्ट को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दिया है कि अगर आप एक बार इस दुनिया में आ जाएं, तो आपको कोई दूसरी कंपनी पसंद ही नहीं आती। एप्पल का लोगो आज एक खामोश ऐलान बन चुका है, मैं क्वालिटी को पसंद करता हूँ और मैं बेहतरीन लाइफ स्टाइल का इंतखाब करता हूँ। अगली बार जब आप इस कटे हुए सेब का लोगो देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक पागलपन की जीत का निशान है।